اے اللہ میں آپ ہی میں ہوپ پکڑتا ہوں اور میرا سارا کا سارا ہوپ آپ پر ہے، میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجیے، کیونکہ اللہ آپ ہر وقت رکھوالی کر رہے ہیں کہ اللہ از سم ون جو زندگی دینے والا ہے. ہی کین ایکچولی ریوائیو یور ہارٹ، رائٹ، ہی کین ایکچولی ریوائیو اے ڈیڈ ریلیشن شپ، ہی کین ریوائیو جو خاندانی جھگڑے ہو چکے ہیں، لڑائیاں ہو چکی ہیں، ان میں جان بھر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا جو موڈ ڈاؤن ہے اس میں جان بھر. انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے جدا نہیں ہو سکتا، ان دا سینس کہ پیچھا نہیں چھڑا سکتا، چاہے انسان انکار کرتا رہے، بٹ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ انسان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی ذات ضرور ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، القیوم ہے، ہر چیز کو چلانے والی، ہر چیز کو قائم رکھنے والی. بہت اچھا ایکسپلین کیا مغیرہ بھائی. میں بھی دیکھیے یہ سوچ رہا تھا، بھی آپ نے پیاروں کی دنیا سے رخصت ہونے کی بات کی. دیکھیے مغیرہ بھائی، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، دی اونلی کانسٹنٹ بینگ ان یور لائف از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایوری ون از گوئنگ ٹو لیو، ہر کسی نے مرنا ہے، ہر کسی نے فنا ہونا ہے. ایون دا موسٹ کلوزسٹ پیپل ٹو اس، ہمارے ماں باپ نے بھی ظاہر اللہ کی طرف جانا ہے، ہم نے جانا ہے، ہمارے بہن بھائیوں نے، وائف، ہسبینڈ، اینی ون. But the only constant being in your life, because he is al-Hayy, he is al-Qayyum, is Allah subhanahu wa ta'ala. پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آیت الکرسی جو ہے اس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نیند تو دور کی بات، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. یعنی یو آر ریلائنگ آن سم ون جو ایک لمحے کے لیے بھی ریسٹ نہیں کرتا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں. اسی لیے وہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ میں آپ ہی میں ہوپ پکڑتا ہوں اور میرا سارا کا سارا ہوپ آپ پر ہے، میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجیے، کیونکہ اللہ آپ ہر وقت رکھوالی کر رہے ہیں. سو امیجن دا اسٹرینتھ اینڈ پاور اٹ گیوز. مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ یہ جو نام الحی اور القیوم کیوں یہ منسلک ہیں مومنٹس آف ویکنس میں جو دعا ہے. دیکھیں نا، یہ دیٹ از اے مومنٹ آف ویکنس وین یو آر ویری سیڈ، وین یو آر ویری ڈاؤن، تو یو نیڈ سم اسپیشل اسٹرینتھ. یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ میں ویک ہوں لیکن جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ بہت اسٹرانگ ہے اور انفائنائٹ اسٹرانگ ہے، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے، نیند تو دور کی بات، اور نہ اس کی بگننگ ہے نہ اس کا اینڈ ہے. ہی واز دیئر، ہی ول بی دیئر. ہر چیز فنا ہو جائے گی بٹ ہی ول بی دیئر. تو ہاؤ مچ پاور اٹ گیوز. سائیکولوجیکلی آپ کو کتنی تسلی ملتی ہے کہ اب میں نے اس کی کورٹ میں بات ڈال دی، اب میں نے اس سے مدد جو ہے وہ مانگ لی ہے. تو ایک تو مجھے یہ بڑا جو ہے وہ اسپیکٹ نظر آتا ہے. پھر آپ دیکھیں مغیرہ بھائی، سم ٹائمز یو فیل یور لائف از crumbling and falling apart. یعنی you feel your heart is becoming dead. You feel کہ میرے معاملات جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. جیسے ایک معاملہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے، کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے نا اب سب ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ ہی تو ہے جو بنجر زمین کو دوبارہ زندگی دیتا ہے. اللہ ہی تو ہے جو ایک ننھے سے بیج سے ایک پودا جو ہے وہ بیج پھاڑ کر باہر ایک پورا پودا لے آتا ہے. اور پھر اللہ مثالیں دیتے ہیں نا کس طرح اللہ درخت کو زندگی دیتا ہے، نباتات کو زندگی دیتا ہے، بارش برساتا ہے، بارش کے بعد تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ہریالی کیسے آتی. تو میرے خیال میں کہ یہ بہت خوبصورت احساس ہے کہ اللہ از سم ون جو زندگی دینے والا ہے. ہی کین ایکچولی ریوائیو یور ہارٹ، رائٹ، ہی کین ایکچولی ریوائیو اے ڈیڈ ریلیشن شپ، ہی کین ریوائیو جو خاندانی جھگڑے ہو چکے ہیں، لڑائیاں ہو چکی ہیں، ان میں جان بھر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا جو موڈ ڈاؤن ہے اس میں جان بھر سکتا ہے. اسی لیے اگر آپ نوٹ کریں نا یہ دعا وین یو ریسائٹ اٹ وتھ فل بلیو یا یو یا قیوم، سڈنلی یو اسٹارٹ ٹو فیل گڈ، آپ کا موڈ ایک دم سے بوسٹ ہو جاتا ہے، رائٹ. تو یہ بھی اسپیکٹ وغیرہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جان دینے والا ہے چیزوں کو، اور وہ زندہ کرنے والا ہے چیزوں کو، اور ڈیڈ ارتھ سے اگر وہ اگا سکتا ہے چیزوں کو تو ہاؤ اباؤٹ یور ڈیڈ ہارٹ. اسی لیے میں چاہوں گا وہ دعا بھی جو ہے نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وہ تو ہے.
لیکن ایک وہ جو دعا ہے آئی گیس کہ جو اس حوالے سے نا کہ اللہ میرے ایمان کو ریوائیو کر دے، آئی تھنک یہ والی ہے، اللہ محبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. ان مومنٹس آف شیئر ویکنس، جب ہمیں لگے سب ختم ہو رہا ہے، ایوری تھنگ از گون، اینڈ یہ بھی ڈپریشن آتی نا کبھی کبھی، مائی لائف از اوور، نتھنگ کین ہیپن، اس مومنٹ پہ آپ یہ امیجن کریں ہو از اللہ، اور پھر آپ یہ الفاظ کریں، کہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اینڈ دین سی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے وہ سکون ملتا ہے. There are numerous moments in a person's life جہاں پہ we fall and we need someone to actually hold us up. ہم گرتے ہیں اور ہمیں چاہیے ہوتا ہے کوئی ایسا شخص یا ایسی کوئی ذات جو ہمیں سنبھالے اس موقع پر. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. اس موقع کے اوپر یہ جو اللہ کی صفت قیومیت ہے کہ دی ایور لاسٹنگ، دی ایور اسٹیبلشڈ، جو یعنی جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی طرف جو ہے نا وہ التجا کرنی ہے، اس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی مشکل میں ہونا علی بھائی، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ اس کا تعلق ہیلتھ کے ساتھ ہو، ریلیشن شپس کے ساتھ ہو، انسان جس کو بھی لک اپ ٹو کرے گا نا علی بھائی، اس بندے کی بھی ایک لمٹ ہوگی، اس میں کوئی ویکنس، اس میں ویکنس ہوگی، اس میں بھی اس لیول کی کوئی، یعنی دیر از اے چائلڈ، وہ کمزور ہے، وہ اپنے باپ کو ہاتھ دیتا ہے کہ میرا باپ مجھے پکڑے اور مجھے چلائے، صحیح، لیکن اس کے باپ کی بھی ایک ویکنس ہے، اس کا باپ بھی ایک خاص لیول سے اوپر خود نہیں چلتا، اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے الٹیمیٹلی، اور جو اس سے اوپر ہے اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے. یعنی الٹیمیٹلی پوری دنیا سب کی سب ایک دوسرے پر یہ کسی نہ کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایک حد سے زیادہ کوئی بندہ، یعنی کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یار وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، جہاں پہ انتہا ہو جاتی، لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات جو الحی اور القیوم ہے، یعنی جس کے اوپر ڈیپینڈنسی اینڈ ہو جاتی ہے. There is no dependency whatsoever. Amazing, that is amazing. میں ایک اور ایسپیکٹ بھی میرا بھائی جو قیوم کا آپ نے بتایا نا، قائم کرنے والا، بالکل، تو مجھے بڑا انٹرسٹ ہے یہ ایسٹرو فزکس میں اور یہ ایسٹرونومی وغیرہ میں. تو سبحان اللہ، when I look at the cosmos، ہاں جی، اکثر میں ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں آڈینس کو کہ look at the discipline in the cosmos and look at the precision، یعنی ہر چیز موشن میں، ہر چیز کی ایک سپیڈ متعین ہے. ارتھ کی ایک سپیڈ ہے موو کرنے کی، روٹیٹ کرنے کی بھی، موو کرنے کی بھی. ارتھ پورا ایک اسپیس شپ ہے جو آگے جا رہا ہے اسپیس میں، اور اس کی ایک سپیڈ ہے. اسی طرح سن کی ایک روٹیشن کی سپیڈ ہے، آگے جانے کی سپیڈ ہے. گیلیکسیز کی ایک سپیڈ متعین ہے، ڈسٹینس متعین ہے. یعنی وہ ڈسٹینس قائم کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. جیسے سورہ انبیاء میں آئے تھے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ تھامے دے ول سیز ٹو ایگزسٹ. اور پھر آپ دیکھیے کہ 30 یونیورسل کانسٹنٹس ڈیفائنڈ ہیں جن کی ایک ویلیو ہے. گریویٹیشنل کانسٹنٹ 6.6 × 10⁻11 غالباً یہ اس کی ویلیو ہے. ایووگیڈروز کانسٹنٹ ہے جو کہ وہ ایٹامک ایٹمس کے حوالے سے ایک ایووگیڈروز کانسٹنٹ ہے، اس کی ایک ویلیو ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایٹمس کا ماس نمبر ہے، ٹھیک ہے نا، پروٹون نمبر کہہ لیں یا میس نمبر کہہ لیں، ان کا ایک میس ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایکسپینشن ریٹ آف دا یونیورس، وہ پراپر ایک ویلیو ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو 30 یونیورسل کانسٹنٹس ہیں یہ اتنے پریسائز ہیں مغیرہ بھائی، اتنے پریسائز ہیں کہ کارل سیگن ایک بہت بڑا فزسسٹ جو گزرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وین یو لک ایٹ دیز یونیورسل کانسٹنٹس اینڈ وین یو لک ایٹ دا ڈانس آف دا پلانٹس، یعنی اس کی لینگویج میں ڈانس آف دا یونیورس، کہ کس طرح سے ہر چیز آگے جا رہی ہے، موشن میں ہے، تو یو ہیو ٹو سے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. اور یہ ساری باتیں ذہن میں لا کے پھر ہم سوچیں کہ یہ ساری چیزوں کو قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور دین وی سے ان نماز سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. تو آپ دیکھیں نماز میں بھی کتنی جان آ جائے گی جب آپ یہ چیزیں ذہن میں. اچھا علی بھائی، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ انسان جو ہے نا کئی دفعہ نا آسٹرک ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں جہازوں کو دیکھ رہا تھا آج کل، پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا. اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے، جو بھی ان کے گھر والے ہیں ان کو صبر عطا فرمائے. تو اب جو میرے ذہن میں وہ آیت آئی، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا الرحمن، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے پرندے جو ہیں وہ آسمان میں اڑ رہے ہیں، ان کو کس نے تھاما ہوا؟
ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو تھامنے والا اللہ کی ذات ہے، رحمان کی ذات ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوا جو ہے اٹس سو فیبل کہ آپ لٹرلی اگر آپ کوئی چیز یہاں پہ رکھیں گے تو ایک دم وہ گر جائے گی نیچے، اس کو ہوا نہیں اٹھا سکے گی. یعنی اگر ہم اپنے ہاتھ کو ایسے رکھوں تو وہ نیچے گر جائے گا، لٹک جائے گا. لیکن سبحان اللہ جب جہاز اڑتا ہے اور بڑی بڑی شپمنٹس جب وہ کس طریقے سے وہ ٹیک آف کرتا ہے اور اس طریقے سے پرندے اڑتے ہیں، تو کس طریقے سے بڑی بڑی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تھام لیتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں. اگین ہمارے پیچھے اس کے پیچھے ہمارے پاس سائنٹیفک فینومیناز آتے ہیں اور وہ ساری چیزیں کہ اس کی ایکسپلینیشن آتی ہے اور انسان بڑا ایروگنٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ ہمیں اس کو یہ چیزیں پتہ چل گئی ہیں. لیکن وہ کون سی ذات ہے جس نے ان سب چیزوں کو کیلیبریٹ کیا ہے؟ اس نے ان چیزوں کے ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک کمبینیشن کے ساتھ ان کو وجود بخشا ہے اور ان کو سیٹ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے پریسائسلی، اس پریسیجن کے ساتھ، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ دیٹ کین ایکچولی ریزلٹ ان سچ ونڈرز. اور پھر وہ مجھے وہ آیت جو ہے اور جو قرآن مجید کی بھی آیت ہے اور جو دعا بھی ہم پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ انسان جو ہے نا پھر اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے. اور پھر وہ پائلٹ جو اڑا رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کو سارا میکینزم سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اس چیز کو یعنی وہ آسٹرک رہے بغیر، یعنی آسٹرک ہوئے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. سیدھی سی بات ہے. اور وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار یہ جو اتنی بڑی چیز ہے، یہ جو صرف کچھ بٹنز کو دبانے کے ساتھ میں ان کو آرام سے جو ہے نا جہاز کے اندر میں لے کے جا رہا ہوں، اس کی ایویشن ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ نظام بنایا، تو اس کو تھامنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اور یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں مغیرہ بھائی، ان کی پہچان ہمارے اندر ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک وہ ایتھیسٹ ہے، اس کی سٹوری ایک اسکالر نے سنائی، شیخ بلال اسد، آپ نے نام سنا ہے، آسٹریلین بڑے مشہور اسکالر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر ایک پلمبر آیا تو آئی واز ویری گڈ ٹو ہیم، اور میں نے اس کو بڑے اچھے پیسے بھی دیے، ہی واز ویری ہیپی. تو کہتے ہیں پھر میں نے باتوں میں نا اس کو اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی. واز اے نائس جینٹل مین، گورا تھا. تو خیر وہ کافی پٹ آف تھا ریلیجن کے کانسیپٹ سے، لیکن کہتے ہیں جب میں نے گاڈ کی بات کی نا تو تھوڑا سا اس نے سنا. پھر اس نے مجھے خود اپنا ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ، کہ ایک چیز مجھے پتا ہے، گاڈ ہے کہ نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا، بٹ ون تھنگ آئی ایم شیور آف، کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ان شارٹ یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا. وہ واقعہ یہ تھا، کہتا ہے کہ میں ایک بار نا فشنگ کر رہا تھا اور میری عادت ہے کہ میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں ریور میں اپنی بوٹ پہ. تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں لگا شام ہو گئی اور اس کے بعد نا ایک دم سے بادل آ گئے، اندھیرا چھانے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے نا ابھی طوفان آنے والا، یعنی موسم تھوڑا خراب ہو گیا. میں اتنا بزی تھا فشنگ میں. کہتا اب وہ جب ایک دم مجھے ڈر لگا نا تو پتہ نہیں کیوں ایک دم میں نے اوپر دیکھا، سم تھنگ ہیپنڈ، اور میں نے اوپر یوں دیکھا ایز اف کہ اوپر کوئی ہے اور مجھے بچا لے گا. تو کہتا ہے کہ یہ چیز میں ضرور کہہ سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے کہ پتہ نہیں انسان میں اوپر دیکھنے کی نا ایک وہ اندر کوئی میکینزم ہے. اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہ جو ایون نان مسلم کرکٹرز یا یہ فٹ بالرز، یہ بھی سینچری کرنے کے بعد یا یہ گول وغیرہ کرنے کے بعد آپ نے نوٹ کیا کہ اوپر دیکھتے ہیں ایک دم سے. سو آئی تھنک کہ دیر از سم تھنگ انسان کے اندر، فطرت، اللہ نے خود کہا نا کہ تمہاری فطرت میں الست تو ہم نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے پیکٹ تو ہم نے کیا تھا. تو دیٹ از اے بیوٹیفل تھنگ کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے جدا نہیں ہو سکتا، ان دا سینس کہ پیچھا نہیں چھڑا سکتا، چاہے انسان انکار کرتا رہے، بٹ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ انسان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی ذات ضرور ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، القیوم ہے، ہر چیز کو چلانے والی، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے. So alhamdulillah for being Muslim and for knowing Allah subhanahu. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to actually live by these qualities. آمین. خاص طور پہ الحی اور القیوم. اور میں سمجھتا ہوں ہر وہ بندہ جو کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں، چاہے ہیلتھ ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، his life is crumbling and trembling whatever. So these are the two qualities. اور یہ جو دعا آپ نے بہت خوبصورت ذکر کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. I think this is something that we can take it as a take away lesson اس ایپیسوڈ سے. جزاک اللہ. اور بس آخری چیز کہ صبح شام کے اذکار میں نبی نے سکھایا بھی ہے یہ دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی نفسی. یہ ہماری پریکٹس ہے ٹو لیو بائی دیز نیمز انشاءاللہ.